ایک دو سوال ہیں، کیا بیمہ پالیسی حرام ہے؟ حضرات، بیمہ پالیسی کے اندر 3 بڑے جرم ہیں، اگر وہ نکال لیے جائیں تو پھر کوئی گنجائش ہے۔ بیمہ پالیسی کی سب سے بڑی دعوت دینے کی جو باعث چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر سورج بڑی تیزی سے چمک رہا ہے، اگر آپ کو کوئی چھتری دے دے تو حرج کیا ہے؟ آپ نے مر جانا ہے، اولاد پیچھے رہ جانی ہے، معصوم ہے، کوئی کسی کا نہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، تو آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں۔ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، آپ مر جائیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یا اس طرح کی دیگر چیزیں، اولاد کی تعلیم، شادی، دیگر سہولیات، تو لہٰذا بیمہ پالیسی ضروری ہے۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے ممد، آپ کے معاون ہیں۔ جب کوئی کسی کا نہیں ہوتا تو ہم آپ کے ہیں۔ دعویٰ بڑا اچھا ہے۔ اس میں پہلی چیز جو قابل جرم، قابل نفرت، ناقابل قبول ہے، پیسہ لیا جاتا ہے، پالیسی بنائی جاتی ہے، اور پھر اس کو کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں سودی کاروبار پہ لگایا جاتا ہے، جو ضمانت دی جاتی ہے کہ نہیں ایسے ہم نہیں کرتے، وہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ میرے ساتھ 3 ملک عزیز کی بڑی کمپنیوں کے نمائندوں نے جب بات کی، اور اس میں جو ان کے دعوے تھے، ان میں سے ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہماری سعودیہ میں بلڈنگیں، ہم وہ ایسے، تو میں وہاں کے چپے چپے سے واقف تھا، تو میں نے کہا جناب مجھے تھوڑا سا ایڈریس دیجئے، اطلاع دیجئے، 10 منٹ کے بعد رپورٹ آپ کے سامنے ہوگی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں دیگر معاملات، کوئی واضح گارنٹی نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں لگایا جاتا ہے، کیونکہ مجھے اپنا پیسہ لگا کر کے اپنے بچوں کو رزق دینا ہے، تو مجھے اس کے لیے حلال چاہیے۔ ماں کے ساتھ جرم کر کے، رب کے ساتھ جنگ کر کے، میں مرنے کے بعد اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ سایہ اور چھتری دے بھی گیا تو درست نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ اس میں جوئے کا عنصر بڑا غالب دیکھا گیا ہے۔ پالیسی بنا لی، بعد میں اسے جلدی بٹورنے کے لیے میں نے فیکٹریوں کو آگ لگتے دیکھی ہے، لگائی جاتی ہے۔ میں نے گاڑیوں کو جان بوجھ کے نہروں میں پھینکتے، پلوں سے مارتے، دیواروں سے ٹکراتے، اوپر کھڑے ہو کے اینٹیں پھینک کے سکرینیں توڑتے دیکھا گیا ہے۔ یہ کر لیں، وہ کر لیں، اس کے بعد جو ہے ہم کلیم کریں گے۔ اور میں فتح پور سے گزر رہا تھا، ایک ہوٹل پہ رکا، 2 بڑے ٹینکر تیل کے آگ لگی ہوئی برابر کھڑے ہوئے، تو مجھے شک پڑا، میں نے ہوٹل والوں سے پوچھا، وہ کہنے لگے جی تیل کہیں پیچھے بیچ آئے تھے، ان کا وہ جو ہوتی ہے انشورنس وغیرہ یہ ساری ہو چکی تھی۔ پالیسیاں مختلف شکلیں ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ ہیں، یہ اس میں پرابلم تھی۔ یہاں آ کر کے انہوں نے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی بہت کسی طرح وہاں آگ دی ہے اور یہ اس کو کلیم کر لیا۔ حضرات یہ سارا چلتا ہے، وہ انشورنس ہو، وہ بیمہ پالیسی ہو، وہ لائف کی ہو، وہ کسی اور اعتبار سے ہو، یہ دوسرا جوئے کا پہلو، دھوکے کا پہلو، فراڈ کا پہلو جو اس میں ہے وہ بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ سب سے بڑی چیز، انسان کا جتنا مال پیسہ ہوتا ہے اس کے ورثاء خود اللہ نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے، ثابت کیا، ان کے نام سورہ نساء میں دیے، مگر یہاں پالیسیوں میں جس کا آپ نام دیں گے، بیوی یا بیٹا یا کوئی بھی رشتہ دار، یہ اسی کو ملنے والا ہے، باقیوں کو اس کے اندر دال نہیں گلتی۔ اسلام کے نظام وراثت کے خلاف تیسرا یہ بڑا۔ اور چوتھی چیز جو معاشی اعتبار سے آج آپ سوچئے، جو رقم آپ سے پہلے آج سے 10 سال 20 سال پہلے لی گئی، اور 20 سال کی پالیسی تھی یا 10 سال کی تھی، تب کی اس رقم اور آج کے سونے کا ذرا موازنہ کر کے تو دیکھیں، جتنی طے ہوئی تھی اتنا جو ہے وہ ویلیو جو پیسے کے ساتھ گرتی ہے، مثلا بعد میں آپ کو آ کے 20 لاکھ 50 لاکھ کا جو کہا گیا ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ میرے اپنے پیسے کی ویلیو، اگر وہی سونا وہی میرے پاس ساری چیز ہوتی تو اس کی وہ ویلیو تھی، مجھے کچھ نیا نہیں دیا گیا۔ اس اعتبار سے بھی محل نظر ہے، تو لہٰذا اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ علماء کے فتوے لے کے سارے گھوم رہے ہیں، لیکن جب ان کو بٹھا کے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، سب سے پہلے اسٹیٹ لائف والے آئے، انہوں نے کہا جناب ایسے سب سے اچھے، بہترین، زبردست، اللہ کا کرنا ہوا ان کی لڑائی ہوگی اور وہ EFU میں چلے گئے۔ پھر وہی صاحب میرے پاس ہے جی، وہاں کچھ اولے تھے، میں بتا نہیں سکا، مجبوری تھی، کمپنی کی جو ہے وہ رواداریاں ساری رکھنی پڑتی ہیں۔ میں نے کہا پہلے اولے بتا، بعد میں بات کریں گے۔ نہیں جی EFU بہتر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ چلے آپ مان لیں کچھ چیزیں نہیں بتانے کے قابل ہو۔ میں نے کہا نہیں پہلے بتا، یہ جرم ہے، بتائے۔ میں نے کہا EFU کو کب ریزائن دینے والے ہو؟ کہتا نہیں اب میرا جو ہے نا زبردست ان سے پیکج ہے۔ اللہ کا کرنا ہوا کچھ عرصے کے بعد وہ تکافل میں پھر تشریف لائے، کہنے لگے جی EFU میں بھی یہ پرابلمز تھی۔ میں نے کہا تکافل میں؟
کہتے نہیں اس میں نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کرے کوئی نئی کمپنی لاج ہو پھر آپ آنا, پھر ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل بیٹھیں گے. حضرات عام آدمی سے بات کر کے دھوکہ دے لینا بڑا آسان ہے. اگر امام سکتہ نہ کرے تو مقتدی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے کیسے پڑھے؟ جب آیت پڑھی جاتی ہے اس آیت کے ساتھ آیت پڑھی جائے گی. سکتہ ہو تو جب امام رکتا ہے ولضالین کے بعد تو وہاں پڑھی جا سکتی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سورہ فاتحہ سن لینا کافی ہے؟ میرے بھائی اگر یہ سن لینا کافی ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کبھی یہ برڈن نہ ڈالتے. آپ نے کہا تھا لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک, اگر میری امت پہ یہ بات مشکل یا مشقت والی نہ ہوتی میں امت کو کہہ دیتا. کیا کہتا؟ کہ وہ مسواک کریں ہر نماز ہر وضو کے ساتھ, لیکن مشکل ہے میں اس وجہ سے یہ نہیں کہہ رہا. تو نبی کبھی مشکل نہیں امت پہ ڈالتے, جو فرض ہوتا ہے وہی. آپ نے کہا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس نے فاتحہ نہیں پڑھی ہے اس کی نماز نہیں ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے. باقی جس روایت کو لا کر کے یہ دیا جاتا ہے کہ جی امام کی نماز, تو پھر امام نے نماز پڑھ لی, آپ کیا کر رہے ہیں پیچھے؟ امام نے پڑھ لی, آپ کیا کر رہے ہیں پیچھے؟ وہ جی اللہ نے روکا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, یہ سورہ اعراف کی جو آیات ہے ان کا حوالہ دیا جاتا ہے. نہ اس میں نماز کا نہ اس میں فاتحہ کا ذکر, اوورآل قرآن کا ہے. مشرکین نے کہا تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن, اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, انہوں نے کہا نہ سنو, اللہ نے کہا سنو. انہوں نے کہا تھا شور ڈال دو, اللہ نے کہا وَأَنصِتُوا, چپ رہو. انہوں نے بولا لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ نے کہا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم ترحمون, تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تو یہ اس کا جواب تھا. اور اگر یہ فاتحہ کے بارے میں تو اگلی آیت بھی پڑھ لیں سورہ اعراف کی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دل میں پڑھ, کہتے ہیں جی وہاں فاتحہ کا نام نہیں, تو وہاں یہاں کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میرے دوست تھے, احباب تھے, ملنے والے, اسی پہ بحث ہوئی, حتیٰ کہ چائے پہ تشریف لائے. چائے ماشاءاللہ عصر کے بعد کا ٹائم تھا, بڑی بھرپور چائے دی گئی, بڑے بڑے مٹکے اور مگے جو ہیں وہ رکھے گئے. جب ڈھکنے اٹھائے تو کہنے لگے کہ باجی پتی ڈالنا بھول گئی ہے, ذرا انہیں دوبارہ کہہ دیں. بلایا گیا بچے کو, بھیجی گئی اندر, ٹرے بھیجی گئی پتی کے لیے. دوبارہ آئے تو پھر وہ ویسے کی ویسے وائٹ چائے. میں نے کہا یار دودھ زیادہ اچھا ہوتا ہے, پی لے. کہنے نہیں جی چائے پینے ہیں, ہم سے دودھ نہیں پیا جاتا, آپ کی مہربانی کہیں. تیسری دفعہ بھیجی چائے پھر سفید. اور پتہ جو جملے سنے میں نے وہ 3 جملے تھے. جب پہلی مرتبہ آئی تو ہم نے کہا باجی بھول گئی ہے. دوسری دفعہ جب آئی تو ہم نے کہا کہ باجی شاید نہ سن دی نہیں. تیسری مرتبہ جب ویسے آئی ہے تو پتہ یہ چلا کہ باجی نو دیسدا بھی نہیں تو باجی تہاڈی مانتی بھی نہیں. میں نے کہا جی آپ مہمان ہیں جو کہہ سکتے ہیں, میزبان ہوں میں کیا کہوں. میں نے اپنے کپ سے ڈھکنا اٹھایا تو پتی پوری تھی. میں نے کہا جناب آپ وہ پیجئے, میں یہ لیتا ہوں. کہا تہاڈی, میں نے کہا وہ جو آپ نے باتیں کی ہے نا کہ باجی سنتی نہیں, باجی دیکھتی نہیں, باجی جو ہے وہ مانتی نہیں اور ایسے زدل ہے, وہ آپ کی بات نہیں سنتی. میں نے کہا ہاں جو کہا ہے وہ سنا ہے, لیکن یہ دیکھیے میں پی رہا ہوں تو آپ نے پی لی. ادھر ہے نا, کوئی ضروری تو نہیں پتی چائے کے لیے. کہنے لگا جی پتی نہ ہوئے تو چاہ کا دی. میں کہا سونے ہو جی فاتحہ نہ ہوئے تو نماز کا دی. آقا نے بولا ہے یہ میں پی رہا ہوں آپ کو مل جائے گی, آپ پئیں یا نہ پئیں, میں پی رہا ہوں نا آپ کو پہنچ جائے گی. وہ آپ نے پی, ہم نے کب پی؟ ہمارا تو نام بدنام کیا ہے ہم نے. امام نے پڑھی تو سب کی ہو گئی, چاہے میں نے پی تو باقی رہ گئے. اللہ سے ڈریں کچھ. ایسے ہی اپنی ضد اور انا پہ ہم اڑے ہوئے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نہیں ہوتی, ہم بھی کہیں گے نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ میرا رب جانتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.